اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم تحفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ مناقبت زہرۃ الریاض اور حسن الکبار میں میسم تمار سے مروی ہے کہ ایک روز میں شہر کوفہ میں جناب امیر علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور اصحاب کبار کی بھی ایک جماعت موجود تھی کہ یکا یک ایک شخص قبائے خز پہنے اور زرد امامہ سر پر باندھے اور ایک تلوار زیب کمر کیے آیا اور بولا، تم میں کون شخص ہے جس نے اپنی عمر میں میدان جنگ سے کبھی فرار نہیں کیا اور کمال اور ناموری میں سب سے فائق ہے اور اس کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے اور اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ میں درجہ اعلیٰ کو پہنچا ہوا ہے اور تمام غزوات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر و مددگار رہا ہے اور عمر و انتر کو قتل کیا ہے اور در خیبر کو ایک حملے میں اکھاڑا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سعید بن فضل بن ربی، وہ شخص میں ہوں، پوچھ جو کچھ پوچھنا ہے، میں ہوں غم زدوں اور یتیموں کا مالجا اور اسیروں اور خستہ دلوں کا مرہم، میں ہوں وہ شخص کہ مجھ پر بلائے عظیم ورد ہوں اور بمعجب حکم آیا مجید ان اللہ یحب الصابرین، خدا صابروں کو دوست رکھتا ہے، میں ان بلاؤں پر صبر کروں۔ میں ہوں وہ شخص جس کے اوصاف توریت، انجیل، زبور اور فرقان میں مرقوم ہیں، میں ہوں والقرآن المجید، میں ہوں صراط مستقیم۔ عربی نے کہا، ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رسول خدا کا وصی اور اولیاء اللہ کا پیشوا اور سید المرسلین کے بعد زمین و آسمان کی حکمت تیرے واسطے ہے۔ فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، سوال کر جو کچھ تیرا جی چاہے۔ عربی نے کہا، میں 60,000 مردوں کی طرف سے جن کو عقیمہ کہتے ہیں الاچی بن کر آیا ہوں اور ایک مردہ لایا ہوں کہ جس کے قتل میں اختلاف ہے، اگر آپ اس کو زندہ کر دیں تو ہم کو تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے گا رسول خدا کے وصی اور اپنے دعوے میں بے رایا ہو۔ ابن میسم بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کوفہ کی گلی کوچوں میں منادی کر دے کہ جو کوئی ان کرامات کا جو حق تعالی نے علی بن ابی طالب کو عطا فرمائی ہیں مشاہدہ کرنا چاہے، کل نجف میں جا کر حاضر ہو۔ میں نے حسب ارشاد تمام کوفہ میں منادی کر دی۔ دوسرے روز صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جنگل کی طرف متوجہ ہوئے اور اہل کوفہ آپ کی رکاب میں تھے۔ جب مقام مقرر پر پہنچے تو فرمایا، اس عربی اور جنازے کو حاضر کرو۔ جب وہاں لا کر جنازے کا سر کھولا تو دیکھا کہ ایک جوان ہے جو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے، سر کہیں ہے اور پاؤں کہیں ہے۔ فرمایا، اے عربی، اس کو قتل ہوئے کتنے دن گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی کہ 41 روز ہو چکے ہیں۔ فرمایا، اس کے خون کا طلب کون ہے؟ عرض کی، قوم کے 50 آدمی اس کے خون کے طلب ہیں۔ فرمایا، اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے جس کا نام حریث بن حسان ہے، اس نے اپنی لڑکی اس سے بیاہی تھی، اس نے اس کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کر لیا تھا، اس وجہ سے قتل کیا گیا۔ عربی نے عرض کی، یا امیر المومنین علی علیہ السلام، واقعہ قرابت کی صورت تو یہی ہے جیسا کہ آپ بیان فرماتے ہیں، لیکن میں اس پر راضی نہ ہوں گا جب تک کہ آپ اس کو زندہ نہ کریں گے۔ اس وقت آپ نے اہل کوفہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، بنی اسرائیل کی گائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم الانبیاء علیہ السلام کے وصی سے بڑھ کر معظم اور مکرم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس گائے کا ایک عضو اس مقتول پر لگایا جس کو قتل ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، تو حق تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ میں بھی اپنا ایک عضو اس مردے پر لگاتا ہوں جو اس چیز سے جس کو بنی اسرائیل نے اس مقتول پر لگایا تھا معزز اور مکرم ہے۔ یہ فرما کر اپنا دایاں پاؤں اس مقتول پر لگا کر فرمایا، کم بِإِذْنِ اللہ،
یا مدار کے بن حنظلہ بن عشان، اے مدار کے بن حنظلہ بن عشان، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ جوان زندہ ہو گیا اور پکارا لبیک لبیک یا حجت اللہ فی الایام والمنصور بالفضل فی الانام بعد رسول اللہ علیہ السلام، حاضر ہوں اے زمانے کی حجت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مخلوقات میں افضل و اعلی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تجھ کو کس نے قتل کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے چچا حریث بن احسان نے۔ جب لوگوں نے یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھا تو وہ آواز بلند امیر المومنین علی علیہ السلام کی مدح ثنا کرنے لگے۔ بعد ازاں حضرت نے ارشاد فرمایا اے عربی اور اے جوان، اب تم جاؤ اور اپنی قوم کو اس چشم دید واقعہ کی خبر دو۔ انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین علی علیہ السلام، ہم نے خدا سے عہد کیا ہے کہ جناب کی خدمت سے جدا نہ ہوں گے۔ دونوں شخص خدمت اقدس میں رہے یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم تحفۃ یا علی علیہ السلام۔